أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تو حدیث کا لغوی معنی بات کرنا، گفتگو، تکلم ہے، اور اصطلاح میں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آنے سے پہلے ہم اس کا اگر ڈکشنری معنی دیکھیں تو الخبر یاتی علی الکثیر علی القلیل والکثیر، کہ ایسی خبر، ایسی گفتگو، ایسی بات جو خواہ وہ مختصر ہو یا تفصیلی ہو، اسے لغت میں حدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث کا ایک معنی جدید بھی ہے جو کہ قدیم کی ضد ہے، اور اصطلاح میں حدیث وہ چیز ہے جس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جائے، یا صحابی کی طرف کی جائے، یا تابعین کی طرف کی جائے، خواہ وہ نسبت قولی طور پہ ہو یا فعلی طور پہ ہو یا تقریری طور پہ ہو یا صفت کے طور پہ ہو۔ حدیث اور سنت میں فرق مجھے کوئی آپ میں سے دوست بیان کریں گے کہ حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے؟ ویسے تو یہ مترادف معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک بنیادی فرق ہے جو حدیث اور سنت کے درمیان ایک بڑا میجر فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنت وہ چیز ہے جو ما ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السنت ما ثبت، سنت وہ چیز ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لیے جب ہم سنت کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے اس میں عمل کیا ہے، اور اس کے بعد تمام طبقات میں امت کا ایک میجر حصہ اس پہ اس طرح عمل کرتا آیا ہے کہ ان کا جھوٹ پہ متفق ہونا بالکل محال ہے۔ سنت ثابت شدہ چیز ہے، جبکہ حدیث جو ہے اس کی تعریف یہی ہے کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اضافت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، اسی لیے جو موضوع ہوتی ہے اس کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں، اور باقی بھی جتنی اقسام ہیں کہ اس پہ حدیث کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس بات نہیں ہے۔ جی جی، سنت کا لفظ ایسے عمل متوارث پر بھی بولا جاتا ہے جس میں نسخ کا کوئی احتمال نہ ہو۔ حدیث کبھی ناسخ ہوتی ہے، کبھی منسوخ، مگر سنت کبھی منسوخ نہیں ہوتی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، سنت بالکل ایسا میں یعنی تواتر ہو تو ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او الی صحابی او الی من دونہ قولا او فعلا او تقریرا او صفتا، یہ حدیث کی تعریف ہے کہ حدیث ایسے قول، فعل، صفت، تقریر یا خلقی و خلقی اوصاف کو کہتے ہیں جس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو، یا صحابہ کرام کی طرف ہو، یا تابعین میں سے کسی کی طرف ہو۔ تو علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ اپنی کتاب عمدۃ القاری میں حدیث کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں: علم یعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ، یہ ایک ایسا علم ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، آپ کے اقوال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کی معرفت حاصل کی جاتی ہے۔ تو گویا کہ جو حدیث ہے اس میں تین چیزیں شامل ہیں: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریرات۔ تقریرات آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ایسا عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو تائید حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اس پہ خاموش رہ کر اس کی تائید کی، یا بس اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کسی اشارے کنائے میں یا کسی اور دوسرے قرینے سے اس کی تائید کر دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا جو بیان ہے، صحابہ کرام نے جو دیکھا اور وہ بیان کیا، وہ بھی حدیث کے زمرے میں آتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل سے متعلق جتنے بھی روایات ہیں وہ بھی حدیث کے زمرے میں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی جو بیان کرنا ہے اس کا، یا اس کے اوصاف ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں، پھر صحابہ کرام کے اقوال ہیں، اور صحابہ کرام کے افعال ہیں،
اسی طرح تابعین اور تبع تابعین کے اقوال اور افعال ہیں، لیکن جو تقریرات ہیں وہ نہیں ہیں۔ صحابہ اور تابعین کے جو تقریرات ہیں وہ حدیث کے زمرے میں شامل نہیں ہیں، لیکن اقوال اور افعال پہ حدیث کا لفظ جو ہے وہ صادق آتا ہے۔ اب حدیث جب ہم کہتے ہیں اصطلاحاً، تو پھر اس کے دو حصے ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ عام طور پہ عوام کو تو ان دو حصوں کا نہ ان کے ذہن میں آتا ہے اور نہ پتہ ہوتا ہے، سوائے چاند کے جو مطالعہ کرتے ہیں یا علماء کی مجلس میں زیادہ بیٹھتے ہیں۔ تو ایک سند ہے اور دوسرا متن۔ تو سند تو دراصل نام ہے ان واسطوں کا کہ جن واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک، آپ کا عمل مبارک یا آپ کی تقریر مبارک ہم تک پہنچی ہو، آپ کی صفات کا بیان، آپ کے اخلاق حسنہ کا بیان ہم تک پہنچا ہو۔ تو ان واسطوں میں سب سے پہلا واسطہ جو ہوتا ہے وہ صحابی کا ہوتا ہے یا تابعی کا ہوتا ہے، پھر اس کی ظاہر حدیث کی قسم الگ ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا جو حصہ ہوتا ہے حدیث کا وہ متن ہے۔ متن دراصل وہ کلام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یا وہ عمل ہے جس کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، یا وہ بیان ہے جس کو ہم تقریر کہتے ہیں، جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس کام کرنے کی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور رضا کی طرف کی جاتی ہے۔ سنت میں ایک چیز یہ ہے کہ السنت وَهُوَ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختیار فرمایا ہوتا ہے۔ آگے پھر اس کی جس طرح ہم نماز میں جا کے سنت موقدہ غیر موقدہ وہ ہماری سہولت کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک ہوتا ہے وہ عموماً اس پہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ ایک تعریف ساتھ یہ بھی کی گئی ہے کہ مع الترک احیانا السنت ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الترک احیانا، کہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک بھی فرمایا، لیکن حیات مبارکہ کا بیشتر حصہ اس پہ عمل فرمایا۔ اور اس کی ایک دوسری تعریف ہے علم یعرف بہ، حدیث کی علم یعرف بہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وافعالہ واحوالہ۔ دہرا دیتا ہوں، علم یعرف بہ اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وافعالہ واحوالہ، کہ ایسا علم جس کے ذریعے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اقوال و افعال اور حالات معلوم ہو سکیں۔ محدثین کرام نے سنت کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک سنن ہدا ہے اور دوسری سنتوں کی قسم ہے سنن زوائد۔ سنن ہدا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال شمار کیے ہیں جیسے عبادات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کو سنن ہدا میں شمار کیا ہے کہ سنن ہدا پر عمل باعث اجر و ثواب ہے، اور ان امور پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ان کو مکمل طور پر ترک کرنا ناپسندیدہ ہے امت کے لیے، جیسے نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرنا۔ پھر آگے اس کی دو قسمیں ہیں سنن ہدا کی، ایک سنن موقدہ ہے اور ایک سنن غیر موقدہ ہے۔ کہ موقدہ وہ سنتیں ہیں، وہ افعال ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلموسٹ ہمیشہ ہی کیا لیکن کبھی کبھار ترک کر دیا، جیسے ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ہم پڑھتے ہیں، اور ظہر کے بعد 2 سنتیں ہیں، یہ موقدہ ہیں۔ اور غیر موقدہ جیسے عصر کی نماز سے پہلے یا عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اور یہ جو ہیں غیر موقدہ ہے، اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کی۔ موقدہ میں یہ ہے کہ کبھی کبھار ترک کیا ہو، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا لیکن کبھی کبھار ترک کیا، جبکہ غیر موقدہ میں ہے کہ آپ کبھی کبھار کیا کرتے تھے اور بیشتر ترک کر دیا کرتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے لیکن کبھی کبھار رکھتے تھے، مواظبت نہیں تھی اس پہ۔ دوسری ہیں سنن زوائد۔
تو ایسے افعال جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت مبارکہ کے طور پہ کرتے تھے، انہیں سنن زوائد کہا جاتا ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے انداز ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے جاگنے کے معمولات ہیں۔ تو ایک امتی کے لیے ایک محبت کا پہلو اور اتباع اور اطاعت کا پہلو تو یہی ہے کہ وہ سارے امور ہم اسی طرح کریں، لیکن اگر ہم اس طرح نہ کر سکیں تو مکلف نہیں ہیں۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے 4 بنیادی ماخذ ہیں، جس میں سب سے پہلا جو مرتبہ ہے، پہلا ماخذ ہے وہ قرآن کریم کا ہے، اور دوسرا سنت اور حدیث کو حاصل ہے، تیسرے درجے پہ اجتماع ہے، اور چوتھے پہ قیاس ہے۔ تو قرآن کریم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والی جو آخری کتاب ہے، اس کو ہم وحی مطلوب کہتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و اقوال ہیں ان کو ہم وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا تو وہ نص قطعی کی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کی وہ منکر ہوگا، جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وما ينطق عن الهوى، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے کوئی بات نہیں کرتے، اپنی آپ کی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہی بات کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کو بھی وحی کا درجہ حاصل ہے، لیکن غیر مطلوب ہیں، ان کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک وحی مطلوب ہے اور دوسری غیر مطلوب ہے۔ تو قرآن کریم کے کچھ احکام تو بالکل واضح انداز میں بیان ہوئے ہیں، جن میں ایمانیات ہیں، قوانین ہیں، اور کچھ اخلاقی احکام ہیں، جبکہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو قرآن کریم نے مجمل انداز میں بیان کیا ہے، اور ان احکام کو سمجھنے میں مشکلات آتی ہیں اور وہ وضاحت طلب ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں کچھ واقعات کی طرف اشارہ موجود ہے، لیکن قرآن کریم میں ان کی تعین موجود نہیں ہے، حکم موجود ہے، جیسے نماز کے احکام ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ نماز کی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ ساری ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں۔ پھر قرآن کریم میں بسا اوقات ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو کئی معنی کا احتمال رکھتے ہیں، ان کی تعین میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس طرح کے جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث سے ملتا ہے۔ جس طرح کے اجمالی آیات ہیں ان کی تفصیل ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، آپ کی احادیث سے ملتا ہے۔ اور نماز کی مثال میں نے آپ کو پہلے دی ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے، باقی بھی احکام ہیں۔ اب حج کا حکم تو آپ کو مل گیا، کچھ احکام بھی وہاں مل گئے، لیکن باقی جتنی تفصیلات ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں مل رہی ہیں۔ اب جو لوگ جو ہیں وہ سنت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو عقلی دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں، بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اگر ہم ان سے یہ پوچھیں کہ قرآن کریم اگر کافی ہے تو ہم نماز کس طرح پڑھیں گے، کتنے اوقات کی، تو چلو وہ ایک آیت سے اس کی ہو جاتی ہے کہ ان اوقات میں پڑھیں گے، تو اس کی کیا ترتیب ہوگی، فرائض کیا ہوں گے، سنتیں کتنی ہوں گی، واجبات کیا ہوں گے، تو وہاں سے ان کو کوئی وہ چیز نہیں ملے گی۔ تو بالفاظ دیگر وہ دراصل قرآن پہ بھی وار کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کی بنیاد کو ڈھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، تو قرآن کریم میں حکم تو موجود ہے، لیکن کن کن چیزوں پہ ہے، کتنے عرصے کے بعد ہے، نصاب کیا ہے، مقدار کیا ہوگی، کن لوگوں کو دی جائے گی، کن کو نہیں دی جائے گی، کن سے لی جائے گی، یہ ساری چیزیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں، سنت سے ملتی ہیں۔ اسی طرح جو احتمالات ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ایک لفظ کئی معنی کا احتمال رکھتے ہیں، تو ان احتمالات کا جو حل ہے معنی کی تعیین میں، وہ بھی ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنے سے ہی رہنمائی ملے گی۔ اسی طرح بعض اشارات ہیں کہ کسی ضمیر سے کسی واقعہ یا کسی فرد کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ہے، اذ ہما فی الغار، تو اس ہما ضمیر سے کیا مراد ہے؟
نام تو وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نہیں ہے، تو یہ تعیین جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا. تو لصاحبہ میں صاحب کون ہیں اور ہی ضمیر کا مرجع کیا ہے، اس کی تعیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت سے ہمیں ملتی ہے، اور اس طرح باقی بھی اشارات جو قرآن کریم میں ہیں. پھر مشکلات القرآن ہیں. مشکلات القرآن سے مراد ایسے قرآنی الفاظ اور آیات ہیں جن کا مفہوم اور مصداق سمجھنے کے لیے گہرے تفکر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی طرف، سنت کی طرف رجوع کی ضرورت پیش آتی ہے. جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کیے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے. تو یہاں معلوم یہ ہوتا ہے کہ آیت سے مراد ایسا مال جمع کرنا ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو. مطلقاً جو ہے اگر گہرا غور و فکر نہ کیا جائے تو کوئی حکم لگانے والا تو یہ حکم لگا دے گا جی کہ سونا اور چاندی جمع کرنا اس آیت کی روح سے بالکل حرام ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ عذاب علیم ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. احادیث سے ہمیں اس کی صراحت ملتی ہے کہ اس سے مراد مال جمع کرنا فی نفس ہی ممنوع نہیں ہے، بلکہ اس مال پہ زکوٰۃ نہ دینا یہ ممنوع ہے. اور یہ جو عذاب کے ساتھ خوشخبری کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے. اسی طرح حکم اگر مطلق ہے، اصول فقہ میں بھی آپ سب لوگ پڑھ چکے ہیں، تو اس کو وہ حدیث کے ذریعے مقید ہوتا ہے. بسا اوقات قرآن کریم میں ایک حکم مذکور ہوتا ہے لیکن مطلق ہوتا ہے، تو اس مطلق کی جو تقیید ہے یا اس کو مقید کرنا ہے وہ حدیث میں کے ذریعے ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو چوری کا مطلقاً ذکر ہے. اب کوئی ایک ٹافی چوری کر لیتا ہے، ایک سوئی چوری کر لیتا ہے، ایک دیا سلائی جیسے ہم وہ آگ جلانے والے تیلی کہتے ہیں وہ چوری کر لیتا ہے، تو کیا اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا؟ نہیں. احادیث اور سنت سے ہمیں اس کی مقدار کی تعیین ہوگی کہ جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقطع الید فی ربع دینار فصاعدا. کہ چور کا ہاتھ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کی چوری پر کاٹا جائے گا، اس سے کم پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. درہم کی بات نہیں کی، دینار کی بات کی ہے. درہم اس وقت چاندی کے ہوتے تھے، دینار جو ہیں وہ سونے کی ایک خاص مقدار کا وہ بنا ہوتا تھا. تو اس حدیث سے قرآن کریم کے مطلق حکم کو مقید کر دیا گیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے جو مطلق احکام ہیں ان کو مقید کرنے کے لیے احادیث کی ضرورت پیش آتی ہے. اسی طرح قرآن کریم کے حکم سے احادیث کے ذریعے کسی چیز کو مستثنی کیا جاتا ہے. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ایک حکم موجود ہے لیکن حدیث کے ذریعے اس میں سے کچھ چیزوں کو مستثنی کر دیا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ تم پر مرا ہوا جانور، خون، سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے. تو قرآن کریم کے اس حکم کو حدیث کے ذریعے اس میں دو چیزوں کو مستثنی کر دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال احلت لکم میتتان ودمان فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالکبد والطحال. کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں، اور جو مردار ہیں ان میں ایک مچھلی ہے اور دوسری ٹڈی ہے، اور جو دو خون ہیں ان میں سے ایک کلیجی ہے اور دوسری تلی ہے.
تو معلوم ہوا کہ حدیث میں مچھلی اور ٹڈی کو مردار اور کلیجی اور تلی کو خون کے طور پر اس قرآنی حکم سے مستثنا قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث جو ہے وہ گمراہی سے حفاظت کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن کریم سے تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا والا معاملہ ہے کہ ہدایت بھی بے شمار حاصل کرتے ہیں اور ایک کثیر تعداد جو ہے وہ گمراہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو گمراہی کا معاملہ ہے، حدیث اس سے حفاظت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اصول عطا فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تم میں دو امور، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک آپ انہیں پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ، اور دوسری کے بارے میں فرمایا سنت النبی، کہ ایک کتاب اور دوسری اللہ کے نبی کی سنت۔ تو قرآن کریم اور سنت، یہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کے لیے ان کو لازم قرار دیا۔ اب اگر آج کے دور میں کوئی شخص قرآن سے تمسک کی بات تو کرتا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت سے حجیت کو ضروری نہ سمجھتا ہو، تو گمراہی پھر یقیناً اس کا مقدر ہے۔ دوسری پھر قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا ہے۔ تو وہ اطاعت و اتباع جو ہے وہ صرف قولی طور پہ تو نہیں ہے نا، وہ قولاً فعلاً عملاً ہر اعتبار سے ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا، کہ ہے ایمان والو، حکم مانو اللہ رب العزت کا اور حکم مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو حاکم ہوں، جو اولو الامر ہوں، ان کا حکم مانو۔ اور پھر اگر کسی بات میں، کسی معاملے میں آپس میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس معاملے میں رجوع کرو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اور ظاہر ہے یہ حکم صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری کے ساتھ صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے، یہ حکم تو قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اب جب ہماری نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوجھل ہیں تو ہم کیسے رجوع کریں گے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی طرف رجوع کریں گے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کے ہی اطاعت کی۔ تو ان قرآنی آیات کے ہوتے ہوئے اس کے باوجود حدیث کی حجیت کا انکار کرنا یا سنت کو حجت تسلیم نہ کرنا، یہ سراسر بدبختی ہی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ ہم ایک زندہ معاشرے میں ہیں، جب تک انسان زندہ ہے تو طبیعتوں کا اختلاف، امور میں اختلاف، معاملات میں اختلاف ایک فطری بات ہے۔ بہن کو بہن سے ہو جاتا ہے، ماں کو بیٹی سے ہو جاتا ہے، بیٹوں کو والد سے ہو جاتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کام کرنے والوں کے ساتھ اختلافات ہو جاتے ہیں۔ تو ان اختلافات کا جو حل ہے وہ اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی طرف رجوع ہوگا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کے زیادہ قریب ہوگا اس کو درست قرار دیا جائے گا، جو دور ہوگا اس کو سمجھایا جائے گا اور اس کو درست قرار نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے جھگڑوں میں منصف نہ تسلیم کر لیں، جو وہ جھگڑے ان کے درمیان
پیدا ہوئے ہیں ان میں انصاف کرنے والا حکم تسلیم نہ کر لیں، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اس کو برضا اور رغبت خوشی کے ساتھ قبول کریں، اور اپنے دل میں اس کے حوالے سے تنگی محسوس نہ کریں۔ اگر ہمارا ایک چیز کی طرف رجحان ہے اور ہم اس چیز پہ ضد ہیں، اور جب ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ جاتا ہے، تو پھر ہم اس کو چھوڑتے ہوئے اگر دل میں تنگی محسوس کرتے ہیں اپنے موقف کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے تو قسم کھا کے کہا کہ وہ مومنین کامل نہیں ہے، پھر ہمارا ایمان کامل نہیں ہے۔ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو، آپ کے اس فیصلے کو دل میں تنگی نہیں بلکہ خوشی خوشی قبول کرنا ہے۔ یہ ایمان کی ایک لازمہ ہے، ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ پھر ایک تو حرج والی بات ہے نا، دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی آگے بڑھ کے فرمائی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی امر کے حوالے سے فیصلہ فرماتے ہیں، تو پھر ایک بندہ مومن کا، ایمان کا دعویٰ کرنے والے کسی شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کا اختیار باقی رہتا ہی نہیں ہے کہ وہ دل میں تنگی محسوس کرے یا دوسری طرف جائے۔ تو یہاں پچھلی آیت میں بھی اور اس میں بھی جو بتانے والی چیز تھی وہ یہ تھی کہ صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کو تسلیم کر لیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کو تسلیم نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو کے بارے میں فرماتا ہے کہ دل میں کسی تنگی اور حرج کے بغیر ان کو تسلیم کریں گے تو مومن ہوں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں یا اللہ کا کوئی فیصلہ ہو، تو پھر اس میں بندہ مومن کا اختیار ہی باقی نہیں رہتا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، عموماً تو جو ہے وہ مومنین کے ضمن میں ہی مومنات کا ذکر ہو جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے کوئی ابہام چھوڑا ہی نہیں ہے، مومنہ کے لفظ کو وضاحت سے بیان کر دیا کہ تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، کل کوئی تعویل اس کی کر ہی نہ سکے کہ نہیں یہ تو صرف مومنین کے لیے ہے، مومنات کے لیے نہیں ہے۔ تو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ بات روا نہیں ہے کہ جب اللہ رب العزت اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں تو اسے کوئی اختیار ہو کہ اس معاملے میں، یعنی اس مومن اور مومنہ کا کوئی اختیار باقی نہیں ہے۔ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، آپ کے حکم سے روگردانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو وہ واضح طور پہ گمراہ ہو گیا، اس کی گمراہی میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے۔ تو ان احکام ربانی سے، ان آیات سے حدیث کی حجیت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی حجیت جو ہے وہ واضح طور پہ معلوم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے جو پیپر ہوگا مڈ ٹرم کا یا ٹرمینل کا، تو اس میں حجیت پہ سوال ہو سکتا ہے، سنت کی تعریف پہ سوال ہو سکتا ہے، حدیث کی تعریف پہ سوال ہو سکتا ہے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں آپ نے ذہن میں ضرور رکھنی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی تفسیر کے معاملات ہیں کہ بے شمار جگہوں پہ تفسیر کی، تشریح کی، تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ قرآن کے جو احکام ہیں وہ اصولی بھی ہیں، اجمالی بھی ہیں۔ تو اس اجمال کی جو تفصیل ہے، اس کے لیے ہمیں جس چیز کی طرف ہم سب سے پہلے رجوع کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث ہیں، کہ چونکہ قرآن کی جو تفسیر کے حوالے سے سب سے پہلا مفسر کون ہے؟ القرآن یفسر بعضہ بعضا، پہلا مفسر تو خود اللہ تعالیٰ ہے، کہ ایک جگہ کوئی حکم اجمالی بیان ہوا، دوسری جگہ اس کی تفسیر بیان کر دی۔ تو قرآن کریم جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن خود قرآن کا مفسر ہے، تو اس کا مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرے نمبر پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ
وسلم کی ذات ہے۔ باقی مفسرین صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس وہ ایک تفسیر جو کتابت کی بات ہے اس معنوں میں آتے ہیں، ورنہ جو پہلا درجہ ہے وہ خود قرآن کا ہے، اور دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں۔ تو خود اس مرتبے پہ اللہ رب العزت نے ہی فائز فرمایا ہے، اور رسول کی جو ضرورت ہے کہ ان میں ایک ضرورت یہ بھی ہے ظاہر ہے کہ کتاب کی تعلیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن کریم ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نص قطعی کے ساتھ اس منصب پہ بھی فائز فرما دیا کہ آپ وضاحت کے ساتھ جو چیز نازل ہوئی ہے آپ پہ اتری ہے اس کو کھول کھول کر لوگوں کے درمیان بیان کر دیں۔ تو یہ جو تفسیر، تشریح اور توجیہ ہے اس کے لیے لامالا ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور وہ جو رجوع ہے وہ ظاہر ہے ہم اس دور میں ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہم اس دور میں ہیں کہ ہمیں براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب کی وہ سعادت حاصل نہیں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی طرف ہی رجوع کریں گے۔ کچھ اعتراضات ہیں مستشرقین کے اور منکرین حدیث کے، ویسے تو بے شمار ہیں، لیکن جو چیدہ چیدہ ہیں وہ آپ لوگوں کو مستحضر ہونے چاہیے کہ کیا کیا ہیں، اور آپ میں سے بعض کا پالا پڑتا بھی ہوگا بسا اوقات، لیکن اگر پالا پڑ جائے تو وہ اعتراضات جب آپ کے ذہن میں ہوں گے تو پھر ان کے دلائل بھی بسا اوقات نہیں بھی ہوتے، تو انسان تلاش کرتا ہے کہ اس کے دلائل کیا ہیں۔ ایک اعتراض تو یہ کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لا تکتبوا عنی ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحکہ، کہ مجھ سے کوئی چیز نہ لکھو، جس نے قرآن کریم کے علاوہ کوئی چیز لکھی ہے وہ اس کو مٹا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی کو سامنے رکھ کے منکرین حدیث اور مستشرقین کہتے ہیں، بالخصوص منکرین حدیث، کہ حدیث حجت نہیں ہے اور اس کی روایت اور نقل جائز بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مکی زندگی سے ہے۔ مکہ مکرمہ میں ابتدائی اسلام میں جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان میں زیادہ تعداد پڑھے لکھوں کی نہیں تھی، اور ممانعت ہے جو کتابت حدیث کی وہ ابتدائی اسلام کی تھی۔ اس وقت بکثرت جو ہیں وہ قرآنی آیات اور صورتیں وحی کے طور پہ اتر رہی تھیں، تو خدشہ یہ تھا ابھی لوگ اسلام میں زیادہ پختہ بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکیں، ظاہر تدریجاً سمجھا انہوں نے، اسی طرح قرآن کا اسلوب اور حدیث کا اسلوب سمجھ سکیں تو وہ بھی تدریجاً سمجھا ہے، تاکہ خلط ملط نہ کر دیں، کہیں قرآن کی کتابت کے اندر حدیث کے الفاظ نہ لکھ دیں۔ اس لیے جب لوگ اسلام میں پختہ ہو گئے اور یہ خطرہ ٹل گیا تو یہ ممانعت بھی ختم ہوگی اور کتابت کی اجازت بھی ہوگی۔ تو صاحب تفسیر قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ ممانعت کا حکم منسوخ ہو گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت مرحمت فرما دی، اور وہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ کان ذالک لئلا یخلق بالقرآن ما لیس منہ، یہ ممانعات اس وجہ سے تھی کہ قرآن کریم میں وہ چیز شامل نہ ہو جو اس کا حصہ نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ امام ذہبی نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو جمع کیا، احادیث کو جمع کیا تھا، اور ان کی تعداد 500 کے لگ بھگ تھی۔ پھر ایک شب ہم نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ کروٹیں بدل رہے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ آپ یہ کروٹیں کسی جسمانی تکلیف کی وجہ سے بدل رہے ہیں یا آپ کو کوئی ایسی خبر پہنچی ہے جسے سن کر آپ بے چین ہو رہے ہیں؟
تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو کوئی جسمانی تکلیف ہے یا آپ پہ کوئی بات پہنچی ہے، کوئی خبر پہنچی ہے جس کی وجہ سے آپ بے چین ہیں؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی، ان احادیث کو لے کے آؤ جو تمہارے پاس ہیں۔ پھر آپ نے آگ منگوائی اور وہ نسخہ جو 500 احادیث پہ مشتمل تھا وہ جلا دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ بذات خود کتابت ہی پہ استدلال ہے، یہ کتابت کی دلیل ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لکھا، ان 500 احادیث کو لکھ کے رکھا۔ اگر لکھنا جائز نہ ہوتا تو آپ اس کو شروع ہی نہ کرتے۔ اور مزاج صدیق اکبر تو آپ سب سمجھتے ہی ہیں کہ آپ کوئی بھی چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پردہ اخفا میں نہیں کرتے تھے، ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے کرتے تھے، آپ کی رضا کے مطابق چلتے تھے۔ سبھی صحابہ کرام کا یہ مزاج تھا، لیکن بالخصوص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج یہی تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جلانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کتابت جائز نہیں تھی تو آپ نے تب کر دیا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اور وجہ سے اس کو جلایا۔ تو اگر وہ وجہ کتابت ہوتی تو آپ بیان بھی فرما دیتے کہ چونکہ یہ لکھنا جائز نہیں تھا، میں نے احادیث کو لکھا ہے اور اس لکھنے کے عدم جواز کی وجہ سے میں اس کو جلا رہا ہوں، وہ وجہ کوئی اور تھی آپ کے ذہن میں جس کی وجہ سے آپ نے جلا دیا۔ تیسرا اعتراض جو ہوتا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے زمانے میں احادیث کی کثرت ہوگی تو آپ نے لوگوں کو قسمیں دے دے کر حکم دیا کہ ان احادیث کو ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو حکم کے مطابق لوگوں نے اپنے مجموعے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیے، تو آپ نے انہیں جلانے کا حکم دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث نہ لکھنے یا لکھی ہوئی احادیث کو مٹا دینے کا حکم عمومی نہیں دیا، بلکہ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ ایک ہی صحیفہ اور ایک ہی کاپی میں قرآن کریم کے ساتھ احادیث لکھی ہوئی ہوں۔ جن اصحاب نے یہ کیا ہوا تھا کہ ایک ہی کاپی کے اندر، ایک ہی رجسٹر کے اندر چیزوں کو اکٹھا لکھا ہوا تھا، تو آپ نے انہیں جو ہے وہ جلایا ہے۔ اور آپ کا ارشاد بھی ہے وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُلْبِسُ كِتَابَ اللَّهِ بِشَيْءٍ أَبَدًا، قسم بخدا کہ کبھی بھی کتاب اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی خلط ملط نہیں کروں گا۔ تو وہ جو اختلاط والے نسخے تھے آپ نے ان کو جلایا تھا۔ پھر چوتھا اعتراض یہ ہے کہ احادیث 250 سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ 250 سال جو پہلے 250 سال ہیں ان میں تو حدیث کی کوئی کتاب ہی نہیں تھی، نہ ہی احادیث تحریر کی جاتی تھیں اور نہ ہی احادیث کو کوئی اہمیت حاصل تھی۔ تو منکرین حدیث کے اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کا حافظہ غیر معمولی تھا۔ اللہ رب العزت نے عرب کا وہ گروہ جس میں اسلام کے ساتھ آپ نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ مجموعی طور پہ ان کا حافظہ بے مثال تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو نہ صرف اپنے قبائل کے بلکہ دوسرے قبائل کے شجراہ نسب بھی زبانی یاد تھے، ان کے شان میں قصیدے اور دوسروں کی جو حجف تھی وہ بھی کئی شعراء کے کلام زبانی یاد ہوتے تھے۔ تو صحابہ کرام محبت اور عقیدت نبوی کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو بھی حفظ کر لیتے تھے، جیسے قرآن بھی اکثر صحابہ کو یاد تھا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام نے محض حافظہ پہ اعتماد نہیں کیا، بلکہ احادیث کو ضبط تحریر میں بھی لائے، اور احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کرام نے ہی مرتب کیا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حکم سے بھی احادیث لکھوائیں۔ مثلا مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک آدمی اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے حدیث پیش کی جائے گی تو وہ کہے گا کہ تم صرف قرآن کو لازم پکڑو، اس میں جو چیز حلال ہے اسے حلال جانو اور جو چیز حرام ہے اسے حرام جانو۔ تو یہ جو حجیت حدیث کے منکرین کا گروہ ہے،
ان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی آپ نے فرمان گرامی کے ذریعے اشارہ فرما دیا تھا۔ پانچواں اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہر چیز کا بیان آ چکا ہے، لہٰذا قرآن کے ہوتے ہوئے حدیث کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ قرآن کریم کا میں اللہ تعالیٰ رب کا فرمان ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن میں ہر بات کو نہایت تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جو کل کا لفظ ہے یہ تمام کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن نے دین کے تمام بنیادی اصول و ضوابط کو بیان کر دیا ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں ہی ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، یہ وہ ملکہ سبا کے حوالے سے ہے کہ ملکہ سبا کو ہر قسم کی نعمت دی گئی تھی۔ تو یہاں اس سے مراد یہ ہے اس کی ضرورت کی حافظ مہیا کی گئی تھی، تاکہ اس کو قیامت تک آنے والی تمام چیزیں تو مہیا نہیں کی گئی تھیں، اور ظاہر ہے بے شمار چیزیں ہیں جو اس کے دور میں نہیں تھیں لیکن بعد میں آئی ہیں۔ بعد کی جو چیزیں ہیں ظاہر جیسے موبائل ہے، جہاز میں سفر ہے، ریلوے ہے، بے شمار چیزیں جو آج کل کی ہماری ضروریات بھی ہیں، تعیشات بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس دور میں وہ چیزیں میسر نہیں تھیں، یہ ساری نعمتیں۔ تو اس سے مراد جو ہے وہ ہر چیز نہیں ہوتی، لہٰذا کل کے لفظ سے یہ استدلال کرنا کہ ہر چیز کو قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے، نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اصول و ضوابط جو ہیں وہ تمام مبادیات جو ہیں وہ قرآن نے بیان کر دی ہیں، ان کی تشریح کے لیے بہرحال حدیث کی طرف رجوع کی ضرورت پڑتی ہے۔ چھٹا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ آئمہ حدیث نے لکھا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المسند کا انتخاب 3 لاکھ احادیث سے کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مجھے 1 لاکھ صحیح اور 2 لاکھ غیر صحیح احادیث یاد ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی الصحیح کا انتخاب 3 لاکھ احادیث سے کیا۔ امام ابو ذرا رحمہ اللہ کو 7 لاکھ احادیث یاد تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت صرف 23 برس پہ محیط ہے۔ اس عرصہ میں اس قدر احادیث کیسے بیان ہو سکتی ہیں؟ چونکہ احادیث میں اور بھی بہت سی باتیں شامل کر دی گئی ہیں، لہٰذا یہ ذخیرہ حدیث غیر معتبر اور غیر مستند ہے۔ یہ ان کا دراصل اعتراض ہے کہ وہ تعداد کو بیان کر کے، حالانکہ امام بخاری کے بارے میں یہ 3 لاکھ سے کہیں اوپر کے اقوال بھی ملتے ہیں کہ ان کو یاد تھیں، 6 لاکھ کا بھی ہے۔ بہرحال ان کا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو اس قدر جو ہے وہ اتنے ائمہ کو اتنی احادیث یاد تھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 23 سال کے عرصے میں تو اتنا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو اس کثرت کا معنی یہی ہے کہ بے شمار غیر معتبر اور غیر مستند چیزیں ذخیرہ حدیث میں شامل کر دی گئی ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اعتراض بذات خود قلت مطالعہ اور لا علمی کی دلیل ہے کہ محدثین حدیث کا لفظ جو ہے اس کو عام معنی میں لیتے ہیں۔ مرفوع بھی ہوتی ہے حدیث، موقوف بھی ہوتی ہے، متصل بھی ہوتی ہے، منقطع بھی ہوتی ہے، مرسل بھی ہوتی ہے، موصل بھی ہوتی ہے، اور مختلف اسانید و طرق اور آثار وغیرہ سب ہی اس سے مراد ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی محدث کو ایک حدیث 20 اسناد سے یاد ہو تو اسے ایک نہیں بلکہ 20 احادیث شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا ان کی یہ بات محض دھوکہ دہی اور مغالطہ ہے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک امام صاحب کو 5 لاکھ احادیث یاد ہیں، 4 لاکھ یاد ہیں، دوسروں کو 6 لاکھ ہیں، تیسرے امام صاحب کو 2 لاکھ احادیث یاد ہیں، تو اس کا یہ مطلب کب ہو گیا کہ ان کی مجموعی تعداد وہ ہے جو کیلکولیشن کے بعد آتی ہے۔ اس میں بے شمار احادیث ایسی ہیں جو سب کی مشترک ہیں، سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی۔ یہ تھے جو 6 اعتراضات میں نے بیان کیے، اور بھی ہیں، ان کے بے شمار ہیں، لیکن جو زیادہ اہم اعتراضات ہیں منکرین احادیث کے۔ اب آگے ہیں مستشرقین احادیث کے اعتراضات۔ تو جو اسلام کو نقصان پہنچا ہے وہ مستشرقین سے اس قدر زیادہ نہیں پہنچا جس قدر منکرین سے پہنچا ہے، کیونکہ منکرین جو ہے وہ ساتھ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں،
مسلمان بھی ہیں اور یہ اندر سے ضرب لگاتے ہیں، جبکہ مستشرقین باہر کے ہیں۔ اچھا، مستشرق کون ہوتے ہیں؟ سر ایسے افراد جو غیر مسلم ہوتے ہیں اور جنہوں نے دین کو پڑھا ہوتا ہے ان کو اورینٹلسٹ مستشرقین کہتے ہیں۔ صحیح۔ اصل میں بنیادی طور پر ان کی آغاز اور ابتدا تو اس لیے کی گئی تھی کہ وہ اسلام کو سمجھیں اور اس طرح سمجھیں جس طرح آئمہ اسلام کو سمجھتے ہیں، اس قدر علوم اسلامیہ میں رسوخ پیدا کریں اور اس کے بعد مسلمانوں کے جو علمی ورثہ ہے اس میں سے کمزور چیزیں تلاش کر کے ان کو سامنے لے آئیں اور عام مسلمانوں کو اپنے دین کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیں۔ ابتدا جو ہے وہ اس نقطۂ نظر کے تحت ہوئی اور بڑی منظم طریقے سے اس کی ابتدا ہوئی۔ پھر اس میں دو تین طرح کے لوگ آ جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں مستشرق جنہوں نے علوم اسلامیہ کو محض اس لیے حاصل کیا جو چیز میں نے بیان کی ہے اس کے لیے۔ پھر ان میں بھی آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، انہوں نے علم سیکھا تو اعتراض کے نقطہ نظر سے تھا، مسلمانوں کے دین میں ان کا اعتبار، ان کا اعتماد شکوک و شبہات کی نظر کرنے کی غرض سے سیکھا تھا، لیکن ان کو ہدایت دے دی۔ دوسرے وہ ہیں جن کو ہدایت نہیں ملی اور انہوں نے ساری زندگی اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھ کے اپنی زندگی اسی میں کھپائی۔ ایک یہ قسم ہے۔ دوسری ان میں وہ قسم ہے جنہوں نے بطور خاص اس مقصد کے تحت تو نہیں سیکھا، لیکن انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے سیکھا، دین اسلام کو کہ ہم سمجھتے ہیں یہ ہے کیا۔ پھر ان میں سے اکثریت کو جو ہے ان کی نیت چونکہ غلط نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرما دی۔ کچھ ہیں جن کو نہیں ملی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو علوم اسلامیہ کے ماہرین ہیں، فنون کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اور انہوں نے بہت سارا کام بھی کیا ہے۔ ان کے کام کو کلی طور پہ آپ رد نہیں کر سکتے کہ نہیں، بہت ساری کتابیں ہیں جو ہمارے پاس یہی لوگ نکال کے لے آئے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کا وہ ورثہ ضرور موجود تھا۔ جب مسلمان خلافتیں اور ریاستیں تاراج ہو گئیں تو جو کتابیں مغرب لے گیا، مغرب کی لائبریریوں میں زبان کے اعتبار سے ان کی تشریحات کی، ان کے حواشی لکھے، ان کو پرنٹ کیا اور ہمارے سامنے لے آئے۔ یہ علمی کام بھی ان کا کنٹریبیوشن ضرور ہے۔ اور ان میں بدترین قسم کے مستشرق وہ ہوتے ہیں جو علوم اسلامیہ کے ماہر بھی ہوتے ہیں اور ان میں انصاف کا جو علمی مادہ ہوتا ہے کہ ایک انسان علم رکھتا ہے تو وہ بات سچ کرے، ایسا نہیں، وہ بدترین قسم کی علمی خیانت کرتے ہیں اور صرف انہی چیزوں کو اسی انداز میں سامنے لے کے آتے ہیں کہ جس سے عام مسلمان کے گمراہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہیں مستشرقین کہ مشرقی علوم کے ماہرین۔ تو ان کی طرف سے جو اعتراضات ہوتے ہیں تو ان میں ایک اعتراض وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث قدیم اسلامی معاشرے میں سیاسی اور معاشرتی ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ معاشرہ ترقی کرتا گیا سیاسی لحاظ سے اور معاشرتی لحاظ سے، تو اس کے نتیجے میں یہ احادیث جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہیں۔ ادروائز پہلے جو کرنے اولا یا کرنے ثانی تھی اس میں ان کا تو کوئی وجود نہیں تھا، تو یہ بعد میں لوگوں نے گاڑ لی ہیں۔ یہ ان کا اعتراض ہے مستشرقین کا۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم اور احادیث نبویہ صحیحہ سے یہ بات قطعی طور پہ ثابت ہے کہ حدیث نبوی اسلامی شریعت کا دوسرا بنیادی ماخذ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے کامل ہونے پر اپنی نعمت کی تکمیل اور اسلام کے دین ہونے کو پسند کرنے کے جو خبر دی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو کہ آج کے دن میں نے آپ کے لیے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو یہ بات قابل فہم ہے کہ حدیث نبوی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مرتب حالت میں مکمل نہیں تھی، نامکمل تھی، یہ بات تو قابل فہم ہے۔ اس کو بعد میں مرتب کیا گیا، یہ بات
ٹھیک ہے، یہاں تک بات ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ بات محقق ہے کہ پیغمبر اسلام آپ نے صحابہ کرام کو آپ نے احادیث کو یاد رکھنے کی ترغیب بھی دیتے تھے، اور صحابہ کرام خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد رکھتے بھی تھے اور آپس میں بیان بھی کرتے تھے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی بیٹھ کے، اور پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی صحابی نہیں گیا آپ کی مجلس میں کسی وجہ سے، کھیتی باڑی میں مصروف ہے، کہیں تجارت پہ گیا ہوا ہے، آئلی امور میں کہیں مصروف رہ گیا ہے، تو وہ جو صحابہ جن صحابہ کو یہ شرف حاصل ہوتا تھا اس دن ان سے پوچھتے تھے، اچھا آپ گئے تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کیا حکم ارشاد فرمایا ہے، آج کوئی نئی آیت تو نازل نہیں ہوئی؟ باقاعدہ پوچھتے تھے، اس کو یاد رکھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت بھی صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ صحابہ کرام دوسروں کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام دوسروں کو دعوت دیتے تھے، آئیں میں آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتا ہوں۔ اس حوالے سے بے شمار ایسی احادیث آپ کو ملیں گی جس میں صحابہ دوسروں سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے بتائیں اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ جاتے تھے، پوچھتے تھے کہ آپ امہات المؤمنین سے کہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، اور صحابہ کرام بھی ایک دوسرے سے پوچھتے بھی تھے اور ایک دوسرے کو بغیر پوچھے بھی بتاتے تھے۔ تو اسی طرح جو ترغیب کا معاملہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کرام کو ترغیب بھی دیتے تھے، انہی میں سے ایک حدیث ہے کہ نظر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه کما سمع، کہ اللہ رب العزت اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے، جس نے ہم سے کچھ سنا اور پھر اس کو اسی طرح آگے پہنچا دیا جس طرح اس نے سنا تھا۔ تو یہ ظاہر ہے یہ ترغیب ہی ہے حدیث کے حوالے سے۔ تو جب صحابہ کرام نے اس حدیث کو سن لیا تو کیا خیال ہے کہ اس کے بعد صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ کو، افعال مبارکہ کو یاد رکھنے اور اہتمام سے دوسروں تک پہنچانے کے حوالے سے حریص نہیں ہوتے ہوں گے؟ اور یہ بات بھی قطعی طور پہ ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی کتابت کی تکمیل تو نہیں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین اور اعمال مبارکہ تھے وہ ان سب کی تکمیل ہو گئی۔ بعد کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نعوذ باللہ من ذالک صحابہ کرام یا تابعین میں سے کسی نے آپ کی طرف منسوب کی ہو۔ بعد کے لوگوں نے جو چیزیں گڑھی ہیں اور علماء حدیث نے، محدثین نے اس علم پہ جو محنت کی ہے اس کے ذریعے ایک ایک چیز کو الگ کر کے انہوں نے بیان کر دیا ہے، اور تمام موضوع احادیث بھی الگ بیان کر دی گئی کہ یہ موضوع ہے، یہ گڑھی ہوئی ہے، اور جہاں کہیں کسی راوی کے حوالے سے ہلکا سا بھی احتمال ہے تو اس کی کیٹیگری بیان کر دی ہے کہ کس لیول کی اس کی سند ہے اور اس کو ہم کہاں رکھیں گے۔ صحابہ کرام مشرق و مغرب کے مختلف علاقوں میں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اور وہاں انہوں نے فرائض، سنن اور اخلاق و آداب بھی سکھائے۔ تو جو چیزیں انہوں نے مختلف علاقوں میں سکھائیں ان میں مغرب میں صحابہ سے سیکھنے والے لوگوں کا مشرق میں سیکھنے والے لوگوں سے کوئی فرق نہیں تھا۔ اگر احادیث سیاسی اور معاشرتی ارتقاء کا نتیجہ ہوتی تو ایک جگہ کے مسلمانوں کا طریقہ کار دوسری جگہ کے مسلمانوں سے مختلف ہوتا۔ نماز بلوچستان کے مسلمان بھی اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح حدیث میں مذکور ہے، اور کرتبہ کے مسلمان بھی اسی طرح ہی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نکاح، طلاق، جنائز، زکوٰۃ، حج، باقی جتنے بھی معاملات ہیں جو روشنی احادیث سے ملتی ہے وہ روشنی یہاں بھی مل رہی ہے، وہاں بھی اسی طرح مل رہی ہے۔ اگر معاشرتی ارتقاء کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا، ہم بر صغیر کے مسلمانوں میں اور طرح کے رسوم و رواج ہیں، سعودی عرب کے مسلمانوں کے جو معاشرتی رواج ہیں وہ ذرا اور طرح کے ہیں، آپ ملیشیا، انڈونیشیا میں چلے جائیں، وہاں کی چیزیں اور طرح کی مختلف ہیں۔ یہ معاشرتی جو ارتقاء ہوتے ہیں وہ بالکل بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں علاقے سے تعلق رکھتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہماری ہندوؤں سے ملتی جلتی ہیں، وہ معاشرتی ہیں، وہ سماجی ہیں، وہ یہاں کی صدیوں کے ہمارے آباء و اجداد کے رواجوں پہ مشتمل ہیں، وہ اسلامی تعلیمات کا نتیجہ نہیں ہیں۔ جبکہ جو اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہیں وہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں ہر جگہ ایک ہی طرح کی ہیں۔ اور پھر عام بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم کے اندر قواعد ہیں اسی طرح حدیث میں بھی قواعد ہیں، جن کو سامنے رکھ کر مسلمانوں نے بعد میں آنے والے زمانوں میں قیامت تک کے لیے اس سے استنباط کرتے ہیں۔ مسلمان قرآن و سنت میں موجود قواعد کو سامنے رکھ کر
آپ نے دینی، سیاسی، معاشرتی ہوں، سماجی ہوں، اخلاقی ہوں، جتنے بھی معاملات ہوں تو اس سے استنباط کرتے ہیں، ان سے مسئلے اخذ کرتے ہیں۔ اسی لیے تو جو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ اسی لیے کھلا ہے کہ قرآن اور احادیث میں گنجائش موجود ہے کہ ہم اسے استنباط کر سکتے ہیں۔ اگر استنباط کی گنجائش ہی ختم ہو چکی ہوتی تو پھر تو اجتہاد کی کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہتی نا۔ اجتہاد کا جو بنیادی اصول یہ ہے کہ اجتہاد اس چیز کے بارے میں ہوگا جس کے بارے میں نص قطعی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے لیکن وہ نصوص نہیں ہے ملتی، تو پھر ہم باقی چیزوں کو دیکھیں گے، اور جو اسلام کا طرز عمل ہے اس کو سامنے رکھ کر، ایک پورے پیٹرن کو سامنے رکھ کر ہم اجتہاد کریں گے۔ اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ اجتہاد کوئی ہم جیسے عامی لوگ کریں گے۔ مجتہدین کی آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ایک معیار بیان کر دیا گیا کہ یہ معیارات ہیں، اگر ان پہ کوئی شخص پورا اترتا ہے تو وہ اجتہاد کر سکے گا۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ ہے کہ احادیث محض متأخرین ہی نہیں وضع کی بلکہ صحابہ اور تابعین نے بھی وضع کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ان کا محض دعویٰ ہے، اس دعویٰ کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور امت مسلمہ میں کوئی بھی اس کی تائید نہیں کرتا، چونکہ اگر ان کے پاس کوئی تائید ہوتی مستشرقین کے پاس تو وہ دلیل، وہ تائید اسلامی علوم سے، اسلامی توارث سے وہ دیتے۔ اس طرح کی ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، سراسر بہتان ہے، چونکہ صحابہ کرام کے حوالے سے ان کی عدالت پہ جمہور اہل سنت کا اتفاق ہے۔ جب جمہور اہل سنت کا لفظ استعمال ہوا تو اس میں یہ جو ہماری علاقائی مسلک کی تقسیم ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل تشیع کا نہیں ہے، اہل تشیع سے ہٹ کے باقی خواہ وہ جن کو ہم معروف معنوں میں اہل حدیث کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں، جماعت اسلامی والے کہتے ہیں، اخوان المسلمین والے کہتے ہیں، یہ سب کے سب جمہور اہل سنت میں شمار ہوتے ہیں کہ اہل تشیع کا اطلاق ہوتا ہے۔ ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام عادل ہیں، اگرچہ ان کے آپس میں جو مشاجرات رہے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ ان مشاجرات سے قطع نظر، ان مشاجرات کی موجودگی کے باوجود بھی وہ عادل ہیں۔ تو حافظ ابن حزم فرماتے ہیں کہ ہم پہلے مہاجرین کی فضیلت کے قائل ہیں، پھر اس کے بعد عقبہ کی بیعت کرنے والوں کے قائل ہیں، پھر ہمارے نزدیک اہل بدر کا درجہ ہے، پھر باقی غزوات میں شامل ہونے والوں کا، پھر باقی سرائے میں شامل ہونے والوں تمام صحابہ کا۔ اور اس بات پہ ہمارا اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام ایمان اور ہدایت پر تھے اور اہل جنت میں سے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تو نص قطعی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ تمام صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی پہ راضی ہو جائے تو پھر اس کے جنتی ہونے میں کوئی دوسرا امر جو ہے وہ مانے نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ صحابہ کرام ایمان کے اعلیٰ درجے پر تھے۔ اسی طرح بہت ساری احادیث میں بھی ان کی عدالت، ان کے ایمان کے درجات اور ان کی فضائل بیان ہوئے ہیں، اور تمام کی تمام احادیث بنیادی طور پر تو صحابہ کرام سے ہی مروی ہیں۔ اگر کہیں کسی سند میں صحابی کا نام نہیں آتا، تابعی نے حذف کر دیا ہے، تو اس تابعی نے کہاں سے وہ حدیث اخذ کی؟ لازمی بات ہے صحابہ میں سے کسی سے اخذ کی۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ جو اہل بیت اطہار ہیں ان کو بھی شرف صحابیت حاصل ہے، کہ جب میں صحابہ کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی حدیث جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی اہل بیت میں سے کسی سے مروی ہے تو وہ اس ضمن میں شامل نہیں ہے، وہ اسی ضمن میں شامل ہیں۔ اہل بیت ہونا ان کی ایک الگ اضافی خصوصیت ہے، اضافی شرف ہے جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو تمام اخلاق حسنہ جو ہیں جو ایک مومن، بندہ مومن میں پائے جانے چاہیے، وہ صحابہ کرام ان خوبیوں کا مجموعہ تھے، اور احادیث انہی سے مروی ہیں۔
اور تمام صحابہ جو ہیں صداقت میں، دیانت میں، امانت میں، شرافت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ تو کتب احادیث میں ایسی ایک بھی حدیث میں نہیں ملتی جس میں صحابہ کرام کے زمانے میں کسی مشکوک آدمی کی روایت ہو، بلکہ اکابر صحابہ سے ہی روایات ہیں۔ پھر یہ دعویٰ کیسے کر دیا گیا کہ صحابہ کرام نے بھی نعوذ باللہ من ذالک یہ حدیث وضع کی ہیں؟ تو یہ دعویٰ کرنے والوں نے محض بہتان باندھا ہے۔ کوئی اس کی علمی دلیل، کوئی ہلکی سی بھی، کوئی ضعیف سی بھی، کوئی موہوم سی بھی جس سے کھینچ تان کے مفہوم نکالا جائے، وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ تابعین کا جہاں تک معاملہ ہے، جہاں تک ان کی حیثیت کا معاملہ ہے، وہاں بعض اوقات جو ہے وہ ذوف پایا جاتا ہے، لیکن ایسے تابعین محدثین کے ہاں متروک ہیں، اور ان کی خود وہ محدثین وضاحت کر دیتے ہیں۔ مثلا امام شافعی، سعید بن مسیب، سعید بن القطان اور امام ظاہری ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے تابعین کی خوب چھان پھٹک کی۔ یہ تمام چیزیں مسلمانوں کی معروف کتابوں میں، احادیث کی، علوم الحدیث کی معروف کتابوں میں موجود ہیں، اور وہ تابعین جو ہمارے لیے احادیث بیان کرتے ہیں، ان کا دین، ان کا ایمان، ان کی دیانت، ان کی صداقت، ان کی شرافت مسلم ہے۔ تو جو لوگ یہ اعتراضات کرتے ہیں، دراصل ان کا ضمیر زندہ نہیں ہے، بددیانتی پر مبنی ہے ان کا یہ اعتراض۔ دیانتداری پہ مبنی ہوتا تو کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہوتا، دیانتدار آدمی، باقی تو کچھ بھی ہو وہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ تو یہ ان کی بددیانتی پہ مبنی ہے، اور یہ ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے حوالے سے ایک ہتھیار ہے جو نہ بذات خود پڑھتے ہیں، نہ کھوج لگاتے ہیں۔ انہوں نے ایک جملہ سنا اور اس کو پکڑ لیا، اچھا جی صحابہ اور تابعین نے بھی وضع کی تھیں جو موضوع احادیث ہیں، ان میں تو ان کا بھی شمار ہے، تو لہذا دین کے پورے ڈھانچے کو ایسے لوگوں کے سامنے مشکوک کر دو، اور بنیادی مقصد ہی ان کا یہی تھا مستشرقین کا۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ چونکہ مختلف گروہ ہیں، مختلف فرقے ہیں اسلام میں، تو ان فرقوں نے اپنے اپنے مسالک کی تائید میں، اپنے اپنے فرقوں کی تائید میں، اپنے اپنے جو ان کے معمول اپنی طرف سے احادیث وضع کی، اور ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف منسوب کر دیا کہ یہ صحابہ نے بیان کی ہیں اور یہ عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو یہ الزام، جواب اس کا یہ ہے کہ یہ الزام کہ لوگوں نے اپنی طرف سے اپنے مذاہب و مسالک کی تائید کے لیے حدیثیں گڑھی، تو یہ ایک ایسا الزام ہے جس میں حقائق کو چھپایا گیا ہے، ان سے چشم پوشی کی گئی ہے، بات کو خلط مت کر کے بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ محدثین نے ان تمام چیزوں کو بذات خود سامنے رکھا ہے۔ جہاں کہیں گڑنے والا معاملہ گڑنے کا انکار نہیں ہے، گڑی گئی ہیں، لیکن محدثین نے تو خود ان چیزوں کو سامنے رکھ دیا ہے، کسی نے کچھ چھپائی ہیں باتیں نہیں۔ مثلا مسلمان اس بات کے معترف ہیں کہ بعض کمزور ایمان والے اور متعصب لوگوں نے اپنے فرقے کی تائید کے لیے احادیث وضع کی ہیں، مسلمان اعتراف کرتے ہیں، لیکن ان تمام احادیث وضع کرنے والوں کو محدثین نے خود ہی واضح کر دیا ہے، اور یہ تمام باتیں کتب جرح و تعدیل اور موضوع روایات کی کتب میں درج کر دی ہیں، وضع کرنے والوں کے نام بھی درج کر دیے ہیں، ان کا حکم بھی درج کر دیا کہ جس سند میں بھی ان کا نام آ جائے اس سند کو، اس حدیث کو ترک کر دیا جاتا ہے، ان سے قبول نہیں کیا جاتا حدیث کو۔ پھر دوسری چیز یہ کہ علوم الحدیث کا ایک مسلمہ قاعدہ ہے، مسلمہ اصول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی موضوع حدیث سے دلیل پکڑے گا تو اس کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہاں تو ضعیف حدیث سے رد کر دیتے ہیں، موضوع تو بات ہی موضوع ہے، موضوع تو کسی درجے میں بھی قبول نہیں ہے، ضعیف حدیث تو پھر بھی فضائل اعمال میں کہیں اس کی گنجائش بنتی ہے، تو موضوع تو کسی درجے میں قبول نہیں ہے، اور مسلمان اس کو قبول نہیں کرتے۔ ایک ایسی چیز جس کو مسلمان قبول ہی نہیں کرتے، اس کو بنیاد بنا کے مسلمانوں پہ اعتراض کرنا، یہ انتہائی درجے کی علمی بددیانتی ہے، اور ان پہ ایک ایسی چیز جو ہے وہ تھوپنے کی کوشش کرنا ہے جس کو وہ خود بھی تسلیم نہیں کرتے۔ پھر محدثین اور فقہاء میں
استنباط اور روایت کے اختلاف کے اسباب میں ایک بات یہ بھی تھی کہ پیغمبر اسلام علیہ التحیۃ و اطہر السلام نے اس طرح سے دیکھا اس نے ویسے ہی بیان کر دیا. بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو دو طریقوں سے کیا تاکہ دونوں سے اس کے جواز کی صورت ہو. بعض اوقات پھر پہلا حکم منسوخ ہوتا ہے اور بعد والا حکم اس کا ناسخ ہوتا ہے. اور یہ جو اختلافات ہیں یہ عقائد میں بھی ہیں، امور دین میں بھی ہیں، عقائد امور دین اور ارکان اسلام میں نہیں ہیں، بلکہ صرف ان چیزوں میں ہے جن کا تعلق ایمانیات اور عقائد کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عمومی معاملات کے ساتھ ہے. کیونکہ عقائد جو ہیں وہ قطعی ہیں، ضروریات دین اور ارکان اسلام وہ قطعی ہیں، ان میں اختلاف نہیں ہے. آپ ہمارے فرق میں بھی دیکھ لیں، جو ہمارے مروجہ یہاں کے فرقے ہیں ان میں بھی جو مبادیات ہیں ان میں اختلاف نہیں ہے. جو بنیادی عقائد ہیں جن کو ہم عقائد واجبہ کہہ سکتے ہیں، ضروریات دین کے لیں اور ارکان اسلام ہیں. زکوٰۃ کے حوالے سے اہل تشیع کا موقف الگ ہے، لیکن باقی مبادیات میں اختلاف نہیں ہے. بعد کی چیزوں میں اختلافات ہیں، اور زیادہ جو ہمارے اختلافات ہیں وہ مستحبات اور مباحات کے درجے کے ہیں. ایون کہ واجبات اور سنن کے درجے کے بھی اختلافات ہیں لیکن کم ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ بعض احادیث میں موجود اختلافات اس بات پر دلالت نہیں کرتے کہ وہ گاڑ لی گئی ہیں، اور انہیں اصحاب بے مذاہب نے، یعنی کہ جیسے مذہب احناف ہے، مذہب مالکیہ ہے، شوافع ہیں، کہ انہوں نے خود گاڑ لیا ہے. بلکہ اس کے علمی اسباب ہیں جن کو تمام اہل علم جانتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ کے سائنسی اصول ہوتے ہیں ان میں اختلافات ہیں. اور ظاہر ہے ایک سائنسدان نے آپ نے اس کے مشاہدات اور ہیں، اس کا تجربہ اور ہے، اور اس کا نتیجہ اور ہے، چونکہ اس کا ماحول اور ہے تو وہ اس انداز میں کرتا ہے. دوسرے کی جو ہے وہ اسباب اور ہوتے ہیں، اس کا مشاہدہ اور ہوتا ہے تو وہ اس کا نتیجہ دوسرے انداز میں بیان کرتا ہے. آپ صرف طب کے میدان کو دیکھ لیں، ایک ہی بیماری ہوتی ہے، اس میں ڈاکٹروں میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ نہیں، ایک کہتا ہے اس کا یہ علاج درست ہے، دوسرا کہتا ہے یہ علاج درست ہے، کیونکہ دونوں کا علم اور دونوں کا جو تجربہ ہے اس کی مبادیات، اس کے کچھ بیسکس ان کے پاس موجود ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے ہاں یہ اختلاف علمی اختلاف ہے تو ہمارے ہاں علمی اختلاف تسلیم کرتے ہوئے آپ کو کیوں جو ہے وہ پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں اور اس کو آپ تسلیم نہیں کرتے. ہمارے ہاں کا بھی یہ اختلاف علمی اختلاف ہے، یہ اس میں گڑنے والی کوئی بات نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہیں پہ ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں.